السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما. آمين. تمام قسم کی تعریف کبریائی بڑائی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور منتظم ہے. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام بحیثیت بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد. عنوان کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی حالت میں تھے، بچے تھے، بیٹے تھے، ان کے سر پر والد کا سایہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ اور دوسرا پارٹ ہے، دوسرا موضوع ہے جو اس خطبے میں مجھے آپ کو بتانا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے، والد بن گئے، تو پھر اپنے بچوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، سلوک کیسا تھا، وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کرتے تھے، وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے لکھ کر لایا ہوں.
عنوان شروع کرنے سے پہلے تمہیدی بات، شروعاتی بات مجھے آپ سے یہ کرنی ہے. یوں تو سارے انبیاء کی زندگی میرے اور آپ کے لیے، ایک مومن اور مسلمان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، سارے انبیاء کے لیے. مگر اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبروں کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ ان کی زندگی کو فالو کرنا، ان کی زندگی کی سیرت کو اپنانا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ورق اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنا. دو نبی ایسے ہیں، ایک تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرما دیا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ہماری زندگی کے اندر ان کا ہر ایک ورق، ان کا ہر ایک عمل داخل ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا. اور دوسرے پیغمبر اور دوسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد كان لكم اسوة حسنة في ابراہیم، قد كان لكم اسوة حسنة في ابراہیم، کہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہے. ابراہیم کی زندگی کو پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کرو. لہذا ذی الحجہ کا مہینہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا. اگر چاند دکھ گیا، اس مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتیں آپ کے سامنے لکھ کر لایا ہوں. بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں. قرآن مجید نے اس کو ذکر کر دیا ہے. ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ، ایک بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ کس انداز سے رہنا چاہیے، یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. موضوع کی شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے تھے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، دعوت کی شروعات نوجوانی کا عالم تھا. جوان تھی ابراہیم علیہ السلام، اور جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی، جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے، وہ پوری شرک سے بھری ہوئی تھی. آس پاس کا ماحول تو بہت دور کی بات ہے، آنکھ کھلی تو گھر کا ماحول شرک سے بھرا ہوا تھا. ابا جان مورتی بیچ رہے تھے اور گھر کا ماحول پورا شرک سے بھرا ہوا تھا. ایسے ماحول کے اندر ذرا تصور لگائیے، ایک توحید پرست بندہ جب آنکھ کھلتا ہے، جب نبی بن کے آتا ہے، تو کیسی زندگی رہی ہوگی، اور کس انداز سے اس نے دعوت کی شروعات کی ہوگی، کس انداز سے اپنے باپ کو سمجھایا ہوگا، کس انداز سے اس نے اپنی قوم کو سمجھایا ہوگا. ذرا تصور کیجئے میرے بھائیوں، پوری قوم خلاف تھی، گھر بار والے خلاف تھے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بات کرنے کا جو انداز تھا، حسن تکلم جسے کہتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ بات کرنے کا جو انداز تھا، بڑا ہی نرالا تھا اور بڑا ہی پیارا انداز تھا. باپ خلاف ہے، باپ غصے سے بھرا ہوا ہے، اپنے بیٹے اور نوجوان بیٹے کی حرکتوں سے پورا خفا ہے، اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے، اپنے بیٹے کو مار رہا ہے، اپنے بیٹے کو دھمکی دے رہا ہے. لیکن اس انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارا ماحول آپ سامنے رکھیے، حسن تکلم جسے کہتے ہیں، بات کرنے کا انداز جسے کہتے ہیں، بڑا ہی نرالا انداز، اور ایسا انداز اپنایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قرآن مجید کے اندر ان کی 4 لائنیں اللہ تعالیٰ نے قید کر لی، اور قرآن مجید کے اندر ایسا حسن تکلم، بات کرنے کا انداز. سورہ مریم پڑھیے، آپ اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں. اس قال علی ابی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اپنے باپ سے کہا، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی. باپ ڈانٹ رہا ہے، باپ دھمکا رہا ہے، مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، پتھروں سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی جملہ نکلا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آپ ایسی چیز کی پوجا کر رہے ہیں، ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہیں
جو نہ سنتا ہے، جو نہ دیکھتا ہے اور نہ کسی چیز کا فائدہ پہنچا سکتا ہے، ایسی چیز کی اب عبادت کر رہے ہیں. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتی فاتبعنی صراطا اہدک صراطا سویا. اے میرے پیارے ابا جان، میں ایسی بات جانتا ہوں، میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ نہیں جانتے ہیں. آپ کے پاس یہ علم نہیں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے اور میں یہ علم جاننے والا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہیں. میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، آپ میری بات مان لیجئے، سیدھے راستے پر آ جائیں گے. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے پیارے ابا جان، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے آپ شیطان کی عبادت کرنا چھوڑ دیجئے، شیطان کا راستہ چھوڑ دیجئے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، وننتی کرتا ہوں، اس لیے کہ شیطان یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا دشمن ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون الشیطان ولیا. اے میرے پیارے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی عذاب نہ آ جائے اور تم شیطان کے دوست نہ بن جاؤ، لہذا سدھر جاؤ. دیکھیے انداز، دیکھیے حسن تکلم، دیکھیے اپنے باپ سے بات کرنے. باپ خلاف ہے، باپ ناراض ہے، باپ خفا ہے، لیکن پھر بھی بات کرنے کا انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قید کر لیا اور قرآن مجید کے اندر قیامت تک ذکر کر دیا. انداز میرے بھائی، حسن تکلم، باپ سے بات کرنے کا انداز بیان کیا. نمبر 2، اطاعت والد. ایسی حالت میں کون اطاعت کرتا ہے اپنے باپ کی؟ باپ خفا ہے، باپ مار رہا ہے، کون اطاعت؟ لیکن پھر بھی اطاعت کر رہے ہیں. اطاعت والدین بہت ضروری ہے میرے بھائی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری تقریر اپنے باپ کو سمجھایا، پیارے انداز سے سمجھایا، ایک بار نہیں کئی مرتبہ سمجھایا. باز نہیں آئے، باپ خفا ہو گیا اور باپ نے سخت انداز میں کہا، قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتهی لارجمنک واہجرنی ملیا واہجرنی ملیا. باپ نے جب کہا کہ یار ابراہیم باز نہیں آ رہا ہے، ابراہیم کو دھمکایا، ابراہیم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، یاد رکھنا پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا. ایک باپ اپنے بچے سے کہہ رہے لار جمن مار مار کے ہلاک کر دوں گا پتھروں سے، واہجرنی ملیا. اگر ایسا نہیں ہوا تو دور ہو جانا، ایک مدت تک میرا گھر چھوڑ دینا، گھر بار چھوڑ کے چلے جانا، کہیں چلے جانا. یہ دیکھیں میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب باپ بھی ناراض ہو چکا ہے، خفا ہو چکا ہے. قال السلام علیہ، کہا کہ ابا جان میں آپ کو السلام علیکم کہہ کر یہاں سے چل بستا ہوں، نکل جاتا ہوں. اطاعت کی اللہ باپ کی. جب دیکھا باز نہیں آ رہا ہے، باپ اطاعت کر لی، اور اطاعت بھی جب الگ ہوئے تو بڑے اچھے انداز سے قال السلام علیکم. ابا جان آپ کو سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہو، میں نکلتا ہوں. نکل گئی ابراہیم علیہ السلام. اطاعت تھی میرے بھائیوں. نافرمانی میں بھی اپنے باپ کی اطاعت کا نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ دیکھ لیجیے. تیسری بات، اتنا سب ہونے کے بعد ہوئی، باپ نے دھمکایا، مارا اور گھر سے نکلنے کے لیے کہا، لیکن پھر بھی جانتے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر بھر بھر کے اپنے باپ کے لیے دعا کی، بھر بھر کے دعائیں. دعاؤں بھی یاد رکھنا اپنے باپ کو. دیکھیے بہت بڑی نصیحت ملتی ہے میرے بھائی. ہو جاتا ہے باپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، باپ کبھی انسان ہے، ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے اندر اپنے باپ کو دعا میں مانگا. کیا قال السلام علیکم ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان میں یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں تمہارے لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہوں گا، معافی کی درخواست کرتا رہوں گا. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. میرا رب، میں جس کو مانتا ہوں، میں جس کی عبادت کرتا ہوں، وہ بڑا ہی دیالو ہے اور بڑا ہی مہربان ہے، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا. واغفر لی ابی انہ کان من الضالین. اپنے باپ کی سیدھے راستے کی دعا کرتے ہوئے اللہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار میرے باپ کو معاف کر دے، شیطان نے ان کو بھٹکا دیا ہے، وہ راستے سے بھٹک چکے ہیں، میرے باپ کو معاف کر دے. بہت ساری دعائیں
دعائیں کرتے رہے اپنے باپ کے لیے. چلیے یہ 3 باتیں میں لکھ کر لایا ہوں جو پوائنٹس تھی. یہ اپنے باپ، یہ سلوک تھا اپنے باپ کے ساتھ. اب جب بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے وہ چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. دیکھیے جب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو جاتے اور آپ جانتے ہیں بڑھاپے کی حالت تک ان کو اولاد نہیں تھی. بڑی زندگی کے بڑے لیل و نہار دیکھ لیے ابراہیم علیہ السلام نے. اولاد کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک باپ کو بیٹے کی ضرورت پیش آتی ہے. اولاد چاہیے. اولاد کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. دعائیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے. بڑھاپا آ جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ امید نہیں جاتی ہے اولاد کی. اللہ سے دعا کرتے رہے. در کی ٹھوکریں نہیں کھائی. اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی. اللہ کے سوا کسی سے توکل نہیں کیا. بھروسہ، آشا، امید اور یقین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہی. بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ربی حب لی من الصالحین. یہ اللہ تعالیٰ بوڑھا ہو چکا ہوں مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. اللہ تعالیٰ نے 2 پیارے پیارے بچے دیے، اسماعیل اور اسحاق. اور دوسری بات دیکھیے، اولاد کرنے کے بعد اولاد جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ کا شکریہ ادا کیجیے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. شکریہ ادا کیا ابراہیم علیہ السلام نے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ساری حق پر ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس بوڑھے باپ کو 2 پیاری پیاری اولادیں نصیب فرمائی. بڑھاپے کی حالت میں 2 اولادیں دی جس کا نام اسماعیل اور اسحاق تھا. شکریہ ادا کر رہے اپنے رب کا. نمبر 3، اولاد کے لیے اچھا ماحول میسر کیجیے. بہت ضروری ہوتا ہے اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے اولاد کو اچھا ماحول دینا یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہجرت کر کے آ گئے اور ہجرت کر کے شام چھوڑ کے مکہ آ گئے. اب مکہ میں کہاں رہے؟ پوری بنجر زمین ہے، پورے پہاڑی زمین ہے، پانی نظر نہیں آ رہا ہے اور الگ سے ڈر لگ رہا ہے. ماحول میسر کرنا کہاں پہ جائے؟ الگ سے اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو چھوڑ دو، چلے جاؤ، نکل جاؤ. حکم آ جاتا ہے. کہاں چھوڑا جائے؟ کس ماحول میں چھوڑا جائے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یہ اللہ تعالیٰ یہ بنجر وادی، یہ مکہ کی بنجر وادی میں میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ بیت محرم، یہ کعبۃ اللہ کے آس پاس کی جو جگہ ہے عند بیتک المحرم، یہ محرم یہ پوتر جگہ ہے جو تو نے بتائی ہے، اس کے آس پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تو حفاظت کر. دیکھیے ماحول اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس حکم کی تعمیل کی اور اپنے گھر بار کو چھوڑا، بیت محرم کے آس پاس چھوڑ دیا. پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. پھر کیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں پہ صفا مروہ میں جاتی ہے اور پانی نکلتا ہے، اس سارا واقعہ آپ جانتے ہیں. الغرض کہنے کا معنی یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو ایک اچھی جگہ پر چھوڑا. نمبر 3، اولاد کے لیے اطاعت باری تعالیٰ کی دعا کرتی رہیے. عام طور پہ شکایت کرتے ہیں میری اولاد نافرمان ہے، بات نہیں کرتی ہے، بات نہیں مانتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اطاعت کے لیے، ضروری بنتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت کے لیے اسی وقت دعا مانگی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے ہمارے پروردگار تو مجھے بھی فرما بدار بنا لے، اپنا فرما بدار بندہ بنا لے اور میری امت کے بچوں کو بھی اپنا فرما بدار بچہ بنا لے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. دعا کیجیے میرے بھائیو، نیکی کے کاموں میں اپنی اولاد سے مشورہ طلب کیجیے، نیکی کے کام میں ہاتھ بٹائیے، مشورہ طلب کیجیے.
ابراہیم علیہ السلام بہت سالوں کے بعد اپنے بچے کو ملتے ہیں، بچے کو ہنستا کھیلتا اور کودتا دیکھتے ہیں، اور یہاں پر ایک آرڈر آ جاتا ہے، ایک حکم آ جاتا ہے، ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کرنا ہے۔ خواب میں خواب دکھایا جاتا ہے، اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اب صبح میں جب خواب دیکھنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، اسماعیل اپنے باپ کی پریشانی دیکھتے ہیں، باپ سے پوچھتے ہیں کہ باپ ابا جان کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے رات میں خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری رائے کیا ہے، کیا میں اپنے خواب کو پورا کروں، تمہیں ذبح کروں؟ فانظر ماذا ترى، رائے مشورہ کیجیے اپنے بچوں سے۔ نمبر 6، نیکی کے کاموں میں اولاد کو ساتھ رکھیے، ساتھ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو اپنے بچے کو لے جائیے، ساتھ رکھیے اپنے بچے کو۔ آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ جو بنا، اس بنتے اصل ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں بنا رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، وہ بچے پتھر لا کر اپنے باپ کو دیتے ہیں، اور اپنا باپ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت محرم یہ خانہ کعبہ کو تعمیر کروایا، اور تعمیر کرنے کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے، ہم دونوں کا عمل قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے۔ آخری بات، اپنے بچوں کو شرک سے بچنے کی دعا کرتے رہنا بڑا ضروری ہے۔ ایک باپ کے لیے اپنے بچوں کے لیے شرک سے بچنے کی دعا کرتے رہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَاجْنُبْنِي، اللہ